اعتزاز حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب وقت دینے کا. سر، آج عمران خان کی گرفتاری احاطہ عدالت سے یہ گرفتاری کی گئی، رینجرز نے گرفتار کیا، کیس نیب کا تھا. کیا آپ کے کمنٹس ہیں اس پر؟ قانونی آئینی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ احاطہ عدالت سے گرفتاری بنتی نہیں ہے. دو تین باتیں ہیں اس کے بارے میں، گرفتاری کے بارے میں. ایک تو یہ جو امیجز آ رہے ہیں کہ اتنی بھاری نفری سے اس کو گرفتار کرنے گئے ہیں، کوئی 100-125 تو رینجرز لگ رہے ہیں، باقاعدہ مسلح بختہ وہ ڈیرا بختر پہن کے پوری اور رومن سولجرز کی طرح بن کے جا رہے ہیں. اور ان کے ہاتھوں سے تو ویسے ہی زیادتی ہونی، جس طرح اس کے کالر سے پکڑ کے اس کو اندر پھینکا جا رہا ہے اور دھکے دیے جا رہے ہیں. یہ تو بہت نازیبا ہے. فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں یہ تو ان میں کسی عام شہری کی عزت کیا ہوگی؟ اور ایک اچھا بھلا مرد، اونچا سا ان سے مرد ہے اور اس کو کالر سے پکڑا ہے اور دھکے دے رہے ہیں. یہ تو میں دیکھ رہا ہوں ایک چینل پہ امیجز، اور بڑا دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے جو اصحاب ریاست ہیں اور یہ ابھی تک کچھ سیکھے نہیں، سبق نہیں سیکھے. یہ رعونت ہے ان کی طاقت اور اقتدار میں ہونے کی. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو پتہ لگ رہا ہے ابھی تک میڈیا سے ہی، جو ابھی اور کسی سے کانٹیکٹ تو نہیں ہوا، کہ عمران خان کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ پریمیسز آف کورٹ میں تھا، آف دی کورٹ میں تھا، جس احاطے میں وہ اس ارادے سے گیا تھا کہ وہ ضمانت کرانے جا رہا ہے. تو یہ ابھی سنا ہے اس پہ، تو وہ اگر تھا تو پھر تو عدالت اس کو طلب کر سکتی ہے واپس، اور عدالت کو چاہیے فوراً اس کو طلب کرے، جہاں بھی ہے اس کو کہے یہاں اس کو آنے دے، پہنچنے دے، مجھے بات میرے سامنے اپنا مدعا رکھنے دیں، اور اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ اس کو ضمانت پہ چھوڑنا ہے کہ اس کو آپ کے ساتھ ریمانڈ آپ کو دینا ہے کہ نہیں آپ کی گرفتاری کو. پر یہ آپ میری توہین کر کے گئے ہیں کہ ایک شخص احاطے میں پہنچ گیا اور میرے تک پہنچا. تو پریمیسز آف دی کورٹ میں اگر اس ارادے سے پہنچا ہو کہ اس نے ضمانت کرانی ہے کسی کیس میں، اور اسی کیس میں آپ گرفتار کر لیں اس کو، پہلے تو اس پہ جج صاحبان ہمارے. اچھا بیرسٹر صاحب، سوری ٹو کٹ یو، یہ تھوڑا سا میں سمجھنا چاہوں گا. چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پیش ہوئے وہ ایک مختلف نوعیت کا کیس تھا، جس میں محسن شاہ نواز رانجھا کیس تھا اور 2 مقدمات تھے، اس میں انہوں نے ضمانت لینی تھی. یہ نیب نے گرفتار کیا ہے رینجرز کے ذریعے سے القادر یونیورسٹی کیس میں، یعنی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز میں تھے، ایک اور کیس تھا، نیب نے یہ گرفتار کیا ایک اور کیس میں. جی چودھری صاحب. نہیں، چاہے کسی کیس میں اگر ارادہ ان کا ضمانت کرانے کا ہے اس عدالت میں، اور اس ارادے سے جا رہے ہیں اور اٹھا کے آپ لے جائیں اس کو، یہ تو کوئی بھی کرے، کسی وقت بھی کرے، کسی سے بھی کرے، کسی عدالت سے بھی کرے، سول جج کی عدالت سے بھی کرے، تو سول جج بھی بلا سکتا ہے واپس لاؤ اس بندے کو میرے پاس جو پناہ لینے آ رہا تھا، عدالت سے داد رسی لینے آ رہا تھا، اس کو میرے پاس لے کے آؤ واپس. یہ تو ہر جج کا فریضہ ہے اور کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے. رینجرز کو حکم دیں اور ہوم سیکرٹری کو حکم دیں کہ لے کے آؤ اس کو واپس. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گرفتاری اس وقت ہے، اس میں جو گورنمنٹ نے ابھی لا پاس کیا ہے، جو حکومت تو کہتی ہے کہ وہ قانون ہے، وہ سپریم کورٹ نے سسپینڈ کیا ہوا ہے. پر جس طرح کل سپریم کورٹ میں بھی منیب صاحب نے بات کی تھی، جسٹس منیب نے، اس کے کو دیکھا جائے تو یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے کہ ایک ایسا قانون حکومت نے اور پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے جس کے بارے میں پارلیمنٹ اور حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ نافذ العمل ہو چکا ہے. اگر ان کا یہ موقف ہے یہ نافذ العمل ہو چکا ہے تو عمران خان کی کل تک ضمانت ہو جانی چاہیے. وہ قانون ہی ایسا ہے کہ جس میں گرفتاری نہیں ہو سکتی، ضمانت ہی ہے، اور وہ ہو جانی چاہیے، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر حکومت خود ہی مانتی ہے کہ سسپینشن اس کی ویلڈ ہے تو پھر وہ حکومت کا تضاد ہوگا، تضاد بیانی ہوگی، کیونکہ حکومت پہلے کہہ رہی ہے کہ ہم 3 ججز کا بینچ نہیں مانتے، ہم 4 ججز کی اکثریت مانتے ہیں، فیصلہ مانتے ہیں.
تو وہ 3 اور 4 کا جب کہتے ہیں اس کا نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں ہم نے 3 ججز کے سامنے اس لیے ہم نے ریویو پٹیشن نہیں کی کیونکہ اس کو ہم مانتے ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے. اب ایک آئین آ گیا جس کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بن چکا ہے، تو حکومت کو قطع نظر اس سے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، عدالت کیا رائے رکھتی ہے، تا وقت کہ عدالت اپنی مکمل حتمی رائے نہیں دے دیتی. سپریم کورٹ کو یہ حکومت پہ لازم ہے کہ وہ اس ایکٹ پہ عمل کرے، وہ تو دکھائے اپنی نیک نیتی، تاکہ عدالت کو سامنے متضاد باتیں تو نہ ہو کہ وہ کہے کہ عدالت وہ ایکٹ نافذ العمل بھی ہو گیا اور اس پہ عمل بھی نہ کرے. گورنمنٹ کا have its cake and eat it too. تو یہ دو طرفہ دوگلی بات ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ دکھانا کیا چاہتے ہیں، اور گورنمنٹ یا تو اپرچونسٹکلی ایکٹ کر رہی ہے بہت زیادہ اور کر گئی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں لگا کہ جی ایچ کیو یا آئی ایس پی آر کی کیا رائے ہوگی. آئی ایس پی آر نے آ کے کل جو اتنی سخت اور کرخت لہجے میں اور باتوں میں اور الفاظ میں عمران خان کو تنبیہ کی ہے، اس کی گفتگو ہی نہیں کی اس کے بارے میں، اس کو تنبیہ کی ہے. تو اس کے بعد یا تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے جیسے کہا بتایا تو پہلے اور چینل کو کہ مجھے جس صاحب نے بتایا کہ عمران گرفتار ہو گیا اسی نے کہا کہ جی یہ تو آئی ایس پی آر کے ساتھ کے پریس نوٹ کے ساتھ آپ پڑھیں، پریس ریلیز کے ساتھ جی. تو میں نے کہا اس کا کیا تعلق ہے کہ جی وہ ادھر سے شے مل گئی حکومت کو، تو حکومت نے اپرچونسٹکلی یہ کر دیا ہے کہ ادھر سے وہ ہوا تو وہی موقع کے لیے انتظار کر رہے تھے. رانا ثناء اللہ اور پرائم منسٹر بہت موقع سے بہت عرصے سے کر رہے تھے. رانا ثناء اللہ تو بار بار کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں گرفتار کروں گا تو پھر تمہیں گھر نہیں جانے دوں گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. پر اب اس کی ضمانت تو جلدی ہو جانی چاہیے. جیسے میں نے کہا اس قانون کے تحت جس پہ گورنمنٹ عمل پیرا ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ سسپینڈیڈ ہے، پر وہ گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ اچھا بیرسٹر صاحب، آپ نے ابھی آئی ایس پی آر کے رد عمل کے اوپر بھی بات کیا. عمران خان جو بار بار سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ایک خاص ادارے اور ادارے کے سربراہ کے حوالے سے، اس کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ عمران خان کے لیے اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان کا ایک حق تو طلب ہوا ہے نا، بنیادی قانونی آئینی حق اس کا جو طلب ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ حملہ ہوا ہے اور اس نے ایف آئی آر کرانے کی کوشش کی ہے اپنے خود یا اپنے نمائندے کے ذریعے. تو پی ٹی آئی کے کسی نمائندے کے ذریعے وہ ایف آئی آر نہیں ہوا، نہ ہی وزیر آباد کے تھانے میں ہوا ہے. وہ تھانے رمنا میں اسلام آباد کے ایک تھانے میں اور پروسیکیوشن پولیس کی جانب سے وہ ایف آئی آر ہو گیا. یہ تو ایف آئی آر مانا ہی نہیں جا سکتا، اور جو ایف آئی آر عمران خان کرانا چاہتا رہا ہے وہ وہی نہیں. جو ملزم وہ بنانا چاہتا ہے وہ الف ہو بے ہو جیم ہو، اس ملزم کو تو ایف آئی آر تو ویسے ہی ریکارڈ ہونا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو شہید جب وزیر اعظم تھے تو ان کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی، انہوں نے روکا نہیں کہ ایف آئی آر نہ کرو، کوئی نہیں روک سکتا. ایف آئی آر کا حق مدعی کا اپنا ہے، مدعی کو زخمی ہوا ہے، اس پہ حملہ ہوا ہے اور اس کی مرضی کا اس کی موقف آئے ہی نہ ایف آئی آر میں، یہ تو پروسیکیوشن شروع ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو اسٹل بورن پروسیکیوشن ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ بھی عمران خان کی جو گریونس ہے، جو شکایت ہے وہ بالکل درست ہے اور اس کا ایف آئی آر ہونا چاہیے. جو وہ چاہتا ہے، جو جس کو وہ ملزم بناتا ہے اس کو ملزم بننا چاہیے. بعد میں تفتیش میں وہ اگر نہیں ہے معصوم ہے اور تو پھر وہ یقینی طور پر کورٹ اس کو دیکھے گی. اچھا بیرسٹر صاحب، اب اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گرفتاری ہو گئی اور یقینی طور پر حکومتی تضاد کا آپ نے ذکر کیا، ایک جانب عدالتی اصلاحات بل لائے اور پھر دوسری جانب اس کے خلاف کارروائی ہوئی. اب عمران خان کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس کیا لیگل آپشنز ہیں؟ ضمانتیں ہی کرانی پڑیں گی نا، ضمانت کے لیے جانا پڑے گا. پہلے تو ریمانڈ کنٹیسٹ کریں گے، کل تک یہ کسی وقت کسی میجسٹریٹ کے سامنے جا کے اور عمران کو اور پیش کریں گے. اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کون سے میجسٹریٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں. میجسٹریٹ نہیں آ سکتا اس پہ
بڑا فل بینچ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ غالباً 1967 یا 68 کا کہ فاروق بیدار کہ میجسٹریٹ نہیں جا سکتا وہاں ریمانڈ دینے، ملزم کو میجسٹریٹ کی عدالت میں لے کے جانا پڑے، تو وہاں وہ لے کے جائیں اور وہاں وہ کنٹیسٹ کریں کہ اس کا ریمانڈ نہ ہو۔ ریمانڈ کس بات کا ہو؟ اگر نیا قانون ہے اس کو لے کے جائیں اور اس کو کوٹ کریں ایکٹ کو، اور کہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ایکٹ ان فورس آ گیا ہے، تو حکومت ایک تو اپنے موقف کی پابند ہے، دوسرا وہ اس قانون کی پابند ہے جو وہ کہتی ہے قانون نافذ العمل ہو چکا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کو ایک پرنسپل ہے اسٹاپل کا، وہ ایک جگہ یہ نہیں کہہ سکتی ایک عدالت میں کہ یہ قانون نافذ العمل ہے اور دوسری جگہ کہہ سکتی کہ جی یہ تو معطل ہے۔ تو حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ تو ان بنیادوں پر میرے خیال میں جلدی ضمانت ہو جانی چاہیے عمران خان۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر صاحب ایک نیب قانون بھی ہے، ظاہر ہے نیب ترامیم بھی کی گئی تھی، اس کے کیا اثرات ہوں گے اس کیس پر؟ کیونکہ اس سے پہلے مختلف قانون تھا، پھر جو اس وقت حکومتی جماعتیں ہیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی، وہ اس پر ہمیشہ ریزرویشن رکھتی تھی، اس میں بھی ترامیم کی گئی تھی، اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ؟ وہ جو ترمیم شدہ ایکٹ ہے نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہی اپلائی کرے گا نا۔ اچھا، اور یہ جو عدالتی اصلاحات میں سپریم کورٹ پروسیجر کوئی اپلائی کرے گا، عمران خان کی جانب سے وہ فری ہے ایز اے اکیوز کے، دونوں میں سے جو موقف چاہے اپنا لے، چاہے دونوں اپنائے، اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اسی کو ملنا ہے۔ اچھا، اس میں 90 روز کا جو ریمانڈ تھا اس کا ذکر تھا، اس میں بھی کوئی تبدیلی کی گئی تھی؟ وہ ختم ہو گیا 90 روز والا۔ اچھا، 90 والا بالکل ہی ختم ہو گیا وہ۔ ہاں، اور ضمانت بھی آسان کر دی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد تو یہ ضمانت بنتی ہے۔ اچھا، آج چیف جسٹس نے سیکرٹری انٹیریئر کو بھی طلب کیا، آئی جی کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ اب بڑا سوال یہ سامنے آتا ہے، رینجرز نے گرفتار کیا ہے اور آئی جی پولیس کو طلب کیا گیا ہے کورٹ میں، اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا۔ نہیں، آئی جی پولیس بھی ساتھ ہوگی، سنا ہے پولیس کی نفری تو ہوتی ہے، رینجرز تو بیک اپ کے لیے آتے ہیں، اصلی تو پولیس کی کاروائی ہوتی ہے، پولیس کا انویسٹیگیشن افسر ہوگا، پولیس کا انچارج ہوگا اس ساری تفتیش کا۔ رینجرز تو گئے ہیں تو بیک اپ دی پولیس، کہ وہاں پبلک آ جائے، شور زیادہ پڑ جائے، کوئی اس طرح کا اس طرح کا نہ ہو جائے، تو رینجرز تو دینے کا مقصد ہے کہ رانا ثناء اللہ کے ہاتھ میں انیشیٹو ہے اس کا، اور اس نے کل ہی دھمکی دی تھی کہ اگر تم آؤ تو صحیح، اگر تم آؤ گے تو میں تمہیں گھر نہیں واپس جانے دوں گا، یہ تو کل اس نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ جی بات پوری کیجیے گا۔ نہیں بس ٹھیک۔ اچھا بیرسٹر صاحب، اسی پہ ہی میرا سوال یہ ہے کہ آئی جی نے یہ بیان دیا ہے کورٹ میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب وارنٹ تھے، ہم نے وارنٹ کو فالو کیا، پروسیس کیا، اس کے تحت یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ جی، وہ تو یہی کہے گا، وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ایسے کیسے نہیں کہے گا، پر ہاتھے میں پہنچ گیا جب ملزم، تو اس کو وہاں سے پکڑنے سے پہلے عدالت سے اگر آپ اجازت لے دو تو وہی ضروری ہے، وہ ضروری ہے، عدالت کو اطلاع کر دو، انفارم کر دو اور اجازت لے لو گرفتار کرنے سے پہلے، پھر کوئی دقت نہ ہوتی، دشواری نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب عدالت جو ہے وہ یہ ایکسرسائز کر سکتی ہے اپنے اختیار کے حوالے سے کہ وہ واپس بلا سکتی ہے ملزم کو، اور یہ ضروری ہوگا۔ جی، اسی وقت طلب کرنا چاہیے، اسی وقت طلب کرنا چاہیے، اسی وقت طلب کر لینا چاہیے۔ جی، عدالت کو آئی جی اور ڈی آئی جی کو طلب نہیں کرنا چاہیے، عدالت کو ملزم کو طلب کرنا چاہیے کہ پروڈیوس دی ہیبس کارپس، پروڈیوس ہم ہیئر بفور می امیڈیٹلی۔ جی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کر رکھا ہے، آئی جی کو بھی طلب کیا گیا، سیکرٹری انٹیریئر کو، مگر 15 منٹ کا وہ وقت دیا گیا تھا، لیکن دوسری جانب عمران خان کو تاحال طلب نہیں کیا گیا، ایسے احکامات جاری نہیں کیے گئے، تو یہ ممکن ہے کہ آج ہی یہ احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں؟ ہونے چاہیے، میں کہتا نہیں کہ ہوئے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پر ہونا چاہیے۔
جی اس کے ساتھ ساتھ برسر صاحب آپ کا ظاہر ہے ایک سیاسی میدان میں بھی ایک بڑا تجربہ ہے، لیگل میٹرز اور اس کی جو آئینی قانونی نکات ہیں ٹیکنیکلی وہ اپنی جگہ پہ، اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ اور خان صاحب جانتے تھے کہ ان کو پہلے جانتے تھے ان کو گرفتار کیا جائے گا، یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو تو اس کا سیاسی طور پر فائدہ ہوگا۔ عمران کو تو بہت فائدہ ہوگا، اس کو تو ہیرو بنا دیا انہوں نے۔ ابھی مجھے جتنی کالز آ رہی ہیں، جتنے لوگ پیغام آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے اسٹار کا ہیرو کا جو اس کے حق میں نہیں بھی تھے وہ بھی اس کے حق میں ہوئے ہیں، اور یہ امیجز دیکھ کے تو اور ہی بربادی کی ہے حکومت نے اپنی اور اپنے الائز کی، اتحادیوں کی، اور زیادہ نقصان کیا ہے۔ جی بیرسٹر اعتزاز احسن، آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو